تلاوت تراویح میں سورہ یونس کو مکمل پڑھا ہے اور سورہ ہود کے تقریباً 6 رکوع پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اس کا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرمائے۔ سورہ یونس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ بد دعا دیتے ہیں ایک دوسرے کو، تو بد دعا کے قبول نہ ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے۔ ان بد دعا کا قبول نہ ہونا ظالم کے لیے یا کسی اور شخص کے لیے، جس کے لیے بھی ہم نے بد دعا کی، مثال کے طور پہ کوئی شخص کسی ظالم کے لیے بد دعا کرتا ہے، اللہ اس کو برباد کرے۔ جو دکھی ہوتا ہے اس کے زبان سے بے ساختہ یہ جملے نکلتے ہیں، لیکن اگر اس کی وہ دعا قبول نہیں ہوتی تو بد دعا دینے والا مظلوم کیا یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ساتھ دیا اور میرا ساتھ نہیں دیا؟ ایسی سوچ رکھنا بھی کفر ہے، یاد رکھے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ واضح فرما رہا ہے، اے لوگوں، تمہاری بد دعا کا قبول نہ ہونا بھی ہماری طرف سے رحمت الہی کی جھلک ہے۔ بہت دفعہ ایسے واقعات سامنے آئے ہیں جب کسی باپ نے کسی ماں نے اپنی اولاد کو بد دعا دی، وہ قبولیت کا وقت فوراً ان پہ اثر انداز ہو گئی، پھر وہ ہاتھ ملتے رہ گئے۔ کئی ایسے واقعات سامنے آئے ہیں۔ بہرحال قرآن مجید فرقان حمید کا یہ حصہ اور یہ خلاصہ ہمیں اس بات کی طرف تلقین کر رہا ہے، بد دعا نہ دو ایک دوسرے کو، اچھے کلمات کے ساتھ یاد کرو۔ بے ساختہ یہ جملے نکل جائیں، فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے رجوع کرو۔ کسی کو بد دعا نہ دو، خاص طور پر اپنے گھر والوں میں، بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ کبھی بد دعا کا معاملہ نہ دینا، اس لیے کہ اگر وہ قبولیت کا لمحہ ہوا تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس وقت میں تم رحمت کی دعا کرتے، تم نے بد دعا دے کر کسی کے گھر کو اجاڑ دیا۔ تو یہ حصہ ہم سے اس بات کی تلقین کر رہا ہے۔ سورہ یونس کا دوسرا حصہ کفار مکہ کی طرف سے نشانی کا مطالبہ کرنا، یعنی انہوں نے کہا کہ اگر کسی نبی کو بھیجنا تھا تو کوئی نشانی کیوں نہیں آئی، کوئی معجزہ کیوں نہیں آیا؟ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ حصہ اور یہ خلاصہ ہمیں یہ بتا رہا ہے، جب بھی کفار کے پاس مضبوط دلیل آئی ہے، اور مضبوط اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تشریف لانا، اس سے بڑی بھلا کوئی دلیل ہو سکتی؟ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد حضور کی ذات اقدس پر یہ محترم کتاب کا نازل ہونا، اس سے بڑی کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ تو کفار کیا کرتے تھے، جب بھی کوئی نئے مسلمان کلمہ محمد مصطفیٰ پڑھتے تھے تو یہ کفار ان کے سامنے جا کر کہتے تھے، تاکہ ہم علمیت اپنی ظاہر کر کے یہ ثابت کریں کہ اب تک کفر کے بدلے میں اسلام کی حقانیت کی کوئی واضح اور مضبوط دلیل ہی نہیں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا ان کو نہیں دیکھا جن کے پاس بڑی بڑی دلائل اور بڑی بڑی نشانیاں آنے کے باوجود وہ لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں کوئی بڑی دلیل تو لا کر دکھاؤ؟ اس کا مطلب ہے کفر حق ہو گیا۔ اور یہی آج کے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ بہت سارے ایسے اسکالرز جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کبھی تراویح کے مسئلے کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جاوید غامدی کا آپ نے شاید وہ کلپ بھی سنا ہوگا، جس نے کہا میں سرے سے تراویح کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ اس نے واضح کہا کہ میں تراویح کو نہیں مانتا، بس یہ فجر ہے، ظہر ہے، عصر، مغرب، عشاء، فجر کی بس 2 پڑھو بہت ہیں، ظہر کے 4 پڑھو بہت ہیں، عصر کے پھر مغرب کے 3 پڑھ لو، عشاء میں اور وہ کہتے ہیں 4 فرض اور 3 وتر پڑھ لو۔ یہاں وہ کہتے ہیں میں تراویح کو نہیں مانتا۔ تو اس طرح کے کئی ایسے آپ کو اسکالرز ملیں گے جو آج اس دور میں، چونکہ علم تو ہے نہیں، جہالت بھری پڑی ہے، تو یہ اسکالرز جب مختلف قسم کی کچھ آپ کو مثالیں دیں گے تو آپ کو گھیرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ لازمی گھر جائیں گے اس کے اندر، کیونکہ آپ کا دین سے دور تک کا واسطہ نہیں، وہ لوگ آپ پہ حملہ کر کے آپ کو اپنی طرف کر لیں گے۔ آپ بولے گا واقعی بات تو صحیح کر رہے ہیں، تراویح کہاں سے، جب فرض ہی نہیں تو کیوں پڑھیں؟ یاد رکھے گا، تراویح کو سنت مؤکدہ کا درجہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اس کو مسلسل چھوڑنا یہ گناہ۔ کفار مکہ نے بھی کہا تھا کہ بھئی کفر کے مقابلے میں اگر اسلام سچا ہے تو مضبوط دلیل تو لا کر دکھاؤ۔ اب نئے جو مسلمان ہوتے تھے وہ رسول اللہ کے پاس جاتے تھے، یا رسول اللہ، تو حضور مسکراتے تھے، حضور ان سے ایک ہی بات کہتے تھے، ان سے جا کر کہو کہ میرا اس دنیا میں آنا کیا بڑی دلیل نہیں؟
میرے پاس جبریل آتے ہیں بڑی دلیل نہیں، جبریل تمہاری چھپی ہوئی خبروں کی خبریں مجھے لا کر دیتے ہیں بڑی دلیل نہیں، یہ قرآن ہے یہ بڑی دلیل نہیں۔ اگر اس اسلام کی حقانیت کی اس دلیل کو نہیں مانتے، اس جیسی بھی کوئی صورت تو لا کر دکھا دو، لگ پتہ جائے گا میرے رب کے قرآن میں ایسی تاثیر ہے کوئی اس جیسا نہ بنا سکا، نہ بنا سکتا ہے، نہ کوئی بنا سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی مثال دی، فرمایا انسان کے لیے دنیا کی مثال ایسی ہے کہ اس نے رات کے وقت میں اپنے کھیت میں ہل چلا دیا اور آسمان سے اللہ تعالیٰ نے بارش کو نازل کیا، اس میں اس نے بیج ڈالا، پانی اس کو آسمان سے ملتا رہا، اس کی فصل پک گئی۔ جب وہ صبح اٹھا تو اس نے دیکھا کہ میرا باغ تیار ہو چکا ہے، میرا کھیت تیار ہو چکا ہے، اور اپنی اس عمل پہ وہ فخر کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے اتنی محنت کی۔ تو اللہ فرمائے دنیا کی مثال ایسی، اب جب اس شخص نے اپنے اس لہلہاتے کھیت کو دیکھا، ابھی اس کا فصل لینے کا وقت آیا تھا کہ اس کے اوپر موت کا معاملہ طاری ہو گیا، اور ابھی اس کے فصل کاٹنے کا وقت آیا تھا، موت تو نہ آئی لیکن ناگہانی آفت سے اس کی فصل کو تباہ کر دیا گیا۔ تو یہ دنیا کی مثال یہ ہے کہ اللہ فرمائے دنیا سے اتنا پیار نہ کرو کہ جب تمہیں نعمت اور پھل ملنے کا وقت آئے تو دنیا سے پیار اور رب کی ناراضگی کی وجہ سے کہیں یہ پھل تمہیں اس صورت میں نہ دے دیا جائے کہ سوائے افسوس ملنے کے تمہارے پاس کچھ باقی نہ رہ جائے۔ تو یہ بہت بڑی مثال اللہ پاک نے تنبیہ کی صورت میں آپ کو اور مجھے ارشاد فرمایا۔ پھر ارشاد ہوا، آئے ہائے بڑا خوبصورت ارشاد ہوا، اس قرآن کی 4 نشانیاں بیان ہوئی۔ کیا پہلی نشانی کہ نصیحت ہے تمہارے لیے، دوسری نشانی کیا وشفاء لما فی الصدور، یہ تمہارے لیے شفا ہے، تیسری نشانی کیا یہ ہدایت ہے، اور چوتھی نشانی کیا یہ تمہارے لیے رحمت بن کر آیا۔ ذرا سوچو ہم نے آخری مرتبہ قرآن کریم کو کھول کے کب پڑھا تھا؟ بہت دور چلے جائیں تو پھر یاد آئے گا، شاید اٹھا کے پڑھا ہوگا۔ یہ قرآن پاک کے ساتھ ہمارا سلوک کوئی اچھا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ تو قرآن کی 4 نشانیوں کا اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ تمہاری نصیحت ہے، یہ جگہ جگہ تمہیں روکتا ہے، تمہیں گناہ سے باز رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ بتاؤ اس جیسا مشفق مرحلہ بھی کوئی ہوگا؟ باپ بھی ایک حد تک آ کے رک جاتا ہے کہ اب اس کو نصیحت نہ کرو، ماں بھی ایک حد تک آ کے رک جاتی ہے، بس یہ بالکل آؤٹ ہو گیا ہے گھر سے، اب میں اس کو نصیحت نہ کروں۔ گھر کے بڑے بھی رک جاتے ہیں، ایک ہاتھ سے باہر نکل گیا میں نصیحت نہ کروں۔ لیکن قرآن تو دیکھو، کبھی کہ لوگوں نماز پڑھو، کبھی کہتے لوگوں زکوٰۃ دو، کبھی کہتے لوگوں نیکی کا حکم دو، کبھی کہتے لوگوں برائی سے رک جاؤ، کبھی کہتے لوگوں حلال اور حرام میں فرق کرنا سیکھ لو کہ کس مرحلے پر اس قرآن نے ہمیں نصیحت نہیں کی۔ وشفاء لما فی الصدور، اور یہ شفا ہے۔ کئی لوگوں نے یقین کریں اس سے شفا حاصل کی، کئی لوگوں نے۔ جب توکل اور بھروسہ ہو جائے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء قرآن کا ہے، قرآن یہ شفا کی طرف خود انسان کو بلاتا ہے۔ 15 سپارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ قرآن خود شفا کی طرف بلاتا ہے، اے بیمار آ جا مجھے پڑھ لے، مجھے پڑھ لے، میں پوری شفا بن کر تیرے پاس نہ آ جاؤں تو پھر کہنا۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا؟ اعتقاد، شرط کیا؟ بھروسہ، اور شرط کیا؟ یہاں سے پڑھنا، دل کی زبان سے پڑھنا، محبت سے پڑھنا، آنکھیں نم ہو جائیں اس انداز سے پڑھنا، اور جب اس کو ہاتھوں میں لو کب کپی طاری ہو جائے، مولا میں تو غافل تھا، یہ تو خود مجھے شفا کی طرف بلا رہا۔ آئے ہائے ہائے، نصیحت بھی ہے، شفا بھی ہے، ہدی للمتقین، ہدایت بھی ہے، ورحمتی وسعت کل شیء، اور یہ رحمت بن کر بھی قرآن ہمارے پاس آ چکا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو لوگ اپنی طرف سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جھوٹ کو باندھتے ہیں، جبکہ خدا کی ذات جھوٹ سے پاک ہے۔ وہ جو وعدہ کرتا ہے اس کا وعدہ سچا ہے، وہ جو چیز دینا چاہتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جو نہ دینا چاہے کوئی اسے لے نہیں سکتا۔ تو جس نے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ جھوٹ باندھا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
یہ کئی دفعہ آپ نے آیتیں سنی ہوں گی کہ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ ولی سے مراد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مزار میں رہنے والا یا اپنا آستانہ بنانے والا بس وہی ولی ہوگا۔ ارے بھائی، ہر ذات کی ذات میں جھانک کر دیکھو، آپ کو اٹھتے بیٹھتے کئی ولی نظر آ جائیں گے، لیکن ولی کو ڈھونڈنے کے لیے آنکھیں بھی چاہیے، ولی کو ڈھونڈنے کے لیے عقل و شعور، فہم و ادراک کے دریچوں کو کھولنا بھی پڑتا ہے۔ ولی اپنی ولایت کو کبھی ظاہر نہیں کرتا۔ تو کیا فرمان ہوا کہ ولی کو کوئی خوف نہیں؟ یاد رکھو، کوئی میری باتوں سے ناراض نہ ہو، ولی کو کوئی خوف نہیں ہے، لیکن ولی کون ہوگا؟ یاد رکھو، جو سنت کا پابند، فرائض کا پابند، واجبات کا پابند، ہر حلال کو حلال سمجھنے والا، حرام کو حرام سمجھنے والا۔ ان کے لیے خوف کیا تھا کہ دنیا میں ان کو ایسا خوف نہیں ہوگا، کھانا ہے تو تب بھی الحمدللہ، نہیں ہے تو تب بھی الحمدللہ۔ یہ تھوڑی ہوگا کھانا نہیں تو کسی کو فون کیا جائے فلاں جگہ سے کھانا لے کر آ، ان کو کوئی خوف نہیں، اور ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ خود اسباب مہیا فرما دیتا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا اللَّهُ رِزْقُهَا۔ دابہ کہتے ہیں جانوروں کو، اس کی کئی اور مثالیں بھی آئی ہیں، لیکن دابہ سے مراد جانور بھی ہے اور وہ کیڑے بھی ہیں جو زمین میں رینگتے اور پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کا رزق ہمارے ذمہ کرم پر ہے، ہم نے وعدہ کر لیا ہے، جو جان آئی ہے ہم اس کو رزق دیں گے۔ اب یہ اس پر منحصر ہے وہ کس طرح کا رزق ہم سے مانگتا ہے، اعلیٰ مانگتا ہے، فراوانی والا مانگتا ہے، جس طرح کا مانگے گا اسی طرح کا دیا جائے گا۔ تم اللہ سے جس امید، جس یقین اور جس گمان سے مانگو گے، فرمایا اللہ تعالیٰ اسی طرح اسی گمان کے مطابق تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو نعمت کے چھن جانے پر مایوسی کرتے ہیں لوگ، یہ سورہ ہود کہتی ہے، نعمت کے چھن جانے پر۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا، کسی کو اولاد دی، یہ بھی نعمت ہے نا، اولاد کا آنا، مال کا آنا، صحت کا آنا، آنکھوں کی روشنی، کانوں کی بصارت، منہ کا زبان سے بولنا، ہاتھوں سے پکڑنا، ٹانگوں سے چلنا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ خدا نخواستہ کسی سے کوئی نعمت چھن جائے تو اللہ فرماتا ہے دیکھو یہ ناشکری کرتے، اور کسی کی مصیبت ٹل جانے کے بعد اس کا وہ کام آ جائے، وہ کام ہو جائے، کوئی کورٹ کچہری میں پھنسا ہو، ہمارے ہاں تو مردوں کے نام کے بھی وہ درخواستیں نکل آتی کہ اس کو بلاؤ، اس کا فیصلہ کرنا۔ یہ ماشاءاللہ سے 134واں نمبر ہمارے عدلیہ کا پورے پاکستان میں، ٹھیک ہے، ہم اس معاشرے میں بڑے بہترین قسم کے لوگ ہیں۔ تو فرمایا مصیبت کے بعد جو نعمت ملتی ہے، دیکھو بندوں کو پھر وہ فخر کرتے ہیں، پھر وہ غرور کرتے ہیں، پھر وہ تکبر کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے جا بجا تم سے ایک مطالبہ کیا ہے، وہ مطالبہ کیا؟ نعمت ملنے پر بھی شکر کے سجدے ادا کر رہے ہیں، نعمت جانے پر بھی شکر ادا کرنا ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں آپ اپنا ذہن فریش رکھو، بس اس ذہن کو صاف رکھو، کھلا رکھو، کم ہے الحمدللہ، زیادہ ہے ثم الحمدللہ، اسی پہ اپنی زندگی چلائیں، انشاءاللہ اللہ پاک صحت کے ساتھ، فراوانی رزق کے ساتھ اپنی نعمتیں اور ہم سب کو عطا فرمائے۔